أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. معزز علماء فضلاء المعهد الاسلامی السلفی کے اساتذہ، موقر اساتذہ کرام و عزیزان طلبہ، عزیز طلبہ، آپ کے سامنے انکار سنت کی کچھ نئی شکلیں، کچھ نکات کے شکل میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا آ جائے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے وہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں اور اساتذہ سے سیکھیں عزت و احترام کے ساتھ. باذن اللہ آپ سب اس میدان اور اس مجال میں کامیاب ہوں گے. ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاص ہے، اور پھر وقت کی حفاظت ہے، اور اپنے اساتذہ اور آپ کے جو مشائخ ہیں اس کا عزت و احترام ہے. اگر ان چیزوں کا فقدان رہا آپ کے اندر سے تو پھر آپ اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے. فضیلت کی طلبہ اور عالمیت کی طلبہ کدھر بیٹھے ہیں آپ؟ فضیلت کی طلبہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی. یہاں حکمت سے مراد حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھ پر قرآن کی وحی ہوئی ہے ویسے ہی حدیث رسول کی بھی وحی. کل کچھ بات آئی تھی کہ حدیث یہ وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے. آج آپ کے سامنے کچھ نکات کی شکل میں انکار سنت کی نئی شکلیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں جنم پا رہی ہیں، ان چیزوں کا میں ذکر کروں نکات کی شکل میں. اور یہ معلوم ہو کہ یہ سنت سے انحراف کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، بہت قدیم ہے. لوگوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا، اسی طرح منطق و فلسفہ اور جدت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے طرح طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچائی. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور حدیث رسول کی حفاظت کی ذمہ لی ہے. وانزل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر سے مراد یہاں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. بعد مفسرین نے ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں مراد لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار، حدیث رسول کا انکار، رسالت کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، اور پھر وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں بڑے بڑے جہابذہ پیدا کیے، علماء، نبغاء، فضلاء پیدا کیے، ائمہ جرح و تعدیل پیدا کیا، اور سبھوں نے ان تمام گڑھی ہوئی حدیثیں اور ان تمام ضعیف اور موضوع حدیثوں کو الگ کر کے، چھانٹ کر کے ہم تک صحیح حدیث، صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں وہ پہنچائے. اس کے بعد اگر کوئی نئی شکل ایجاد ہو انکار سنت کی تو پھر وہ شخص جو اس کا بانی ہو سکتا ہے
یا جو اس طرح محاولے کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں انکار حدیث کی کئی نئی شکلیں ہیں، اس میں ایک، اگر طلبہ فضیلت کے طلبہ عالمیت کے طلبہ ان نکات کو نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ انکار سنت کی جدید شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل یہ ہے، سنت رسول کو اصول شریعت میں قرآن کریم کے بعد ثانوی درجہ دینا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول شریعت میں قرآن کریم کے بعد ثانوی درجہ دینا۔ استخفاف سنت، جو مختلف شکلیں عصر حاضر میں رونما ہوتی ہیں، حدیث رسول کا مرتبہ اور مقام گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اصول شریعت میں قرآن مجید کا درجہ یا اولی درجہ حاصل ہے، اور حدیث رسول کو ثانوی درجہ دے کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید مقدم ہے اصول شریعت کے معاملے میں، احکام تشریعی کے تعلق سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت اور اسی طرح سلف صالحین سے یہ منقول ہے، اور خود حدیثوں میں یہ موجود ہے، قرآن مجید کی تفاسیر میں آپ پائیں گے کہ اصول شریعت میں حدیث اور قرآن ایک ہے۔ کوئی شخص اگر فرق کرتا ہے تو ایک انکار حدیث کا ایک چور دروازہ ہے اور ایک نئی شکل ہے۔ اسے ہم سبوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ کوئی شخص کہیں قرآن مجید کو حدیث رسول پر اصول شریعت کے معاملے میں، تشریعی معاملات میں مقدم تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ سنت رسول کے انکار کی ایک شکل ہے۔